السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین دنیا اور خوبصورت آخرت نصیب فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں بطفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تیرے نبی ہیں، اور بطفیل ابراہیم علیہ السلام کے جو تیرے خلیل ہیں، اور بطفیل موسیٰ علیہ السلام کے جو تیرے کلیم ہیں، اور بطفیل عیسیٰ علیہ السلام کے جو روح اللہ و کلمت اللہ ہیں، اور بطفیل کلام حضرت موسیٰ کے، اور انجیل حضرت عیسیٰ کے، اور زبور حضرت داؤد کے، اور فرقان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بطفیل ہر وحی کے جس سے تو نے بھیجا ہو، یا ہر حکم تکوینی کے جسے تو نے جاری کیا ہو، اور بطفیل ہر سائل کے جس کو تو نے دیا ہو، اور بطفیل ہر محتاج کے جس کو تو نے توانگر کیا ہو، اور بطفیل ہر توانگر کے جسے تو نے محتاج کر دیا ہو، ہر گمراہ کے جسے تو نے ہدایت دی ہو۔ اور میں تو اس سے درخواست کرتا ہوں بطفیل تیرے اس نام کے جس کو تو نے زمین پر رکھا اور وہ ٹھہر گئی، اور آسمان پر رکھا وہ قرار پکڑ گیا، اور پہاڑوں پر رکھا وہ جم گئے۔ اور درخواست کرتا ہوں میں تجھ سے بطفیل اس نام کے جس سے تیرا عرش ٹھہرا ہوا ہے، اور درخواست کرتا ہوں میں تجھ سے بطفیل اس نام کے کہ وہ پاک ہے اور ستھرا ہے، اور تیری کتاب میں تیرے پاس سے نازل ہوا ہو، اور بطفیل تیرے اس نام کے جسے تو نے دن پر رکھا تو وہ روشن ہو گیا، اور رات پر رکھا اور وہ اندھیری ہو گئی، اور بطفیل تیری عظمت اور تیری بڑائی کے، اور بطفیل تیری نور ذات کے تو مجھے قرآن عظیم نصیب کر، اور اے میرے گوشت، اور اسے میرے گوشت میں، اور اسے میرے خون میں، اور میری شنوائی میں، میری بینائی میں پیوست کر دے، اور اس میں میرے جسم کو عامل بنا دے اپنی قدرت اور قوت سے۔ بے شک نہ کوئی بچاؤ مصیبت سے ہے، نہ کوئی قوت طاعت کی ہے مگر تیرے ذریعے سے۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی خفیہ گرفت کی طرف سے بے فکر نہ کر دے، اور نہ ہمیں اپنی یاد سے غافل ہونے دے، اور نہ ہماری پردہ دری کر، نہ ہم کو غافلوں میں سے کر۔ یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں عافیت عاجل کی اور دفع بلا کی، دنیا سے تیری رحمت کی جانب منتقل ہونے کی۔ اے وہ کہ کافی ہے وہ سب کے عوض، اور کوئی بھی کافی نہیں اس کے عوض۔ اے کس بے کسوں کے، اے سہارے بے سہاروں کے، امیدیں منقطع ہو چکی ہیں مگر تجھ سے۔ مجھے نجات دے اس حال سے جس میں ہوں، اور جو کہ بلا نازل ہو چکی ہے اس کے مقابلے میں میری مدد کا صدقہ اپنی ذات پاک کا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حق کے طفیل جو تجھ پر ہے، آمین۔ یا اللہ میری نگہبانی کر اپنی اس آنکھ سے جو کبھی سوتی نہیں، اور مجھے اپنی اس قوت کی آڑ میں لے لے جس کے پاس کوئی پھٹک نہیں سکتا۔ مجھ پر اپنی اس قدر رحمت کر جو تجھ کو مجھ پر حاصل ہے، تاکہ میں ہلاک نہ ہوں، اور تو میری امید گاہ ہے۔ کتنی ہی نعمتیں تو نے مجھے دیں اور میرا ان کے لیے شکر کم ہی رہا، اور کتنی مصیبتیں ہیں جن میں تو نے مجھے مبتلا کیا اور میرا صبر ان پر کم ہی رہا۔ پس اے وہ کہ اس کی نعمت کے وقت میرا شکر کم رہا پھر بھی مجھے محروم نہ کیا، اور اے وہ کہ اس کی ابتلا کے وقت میرا صبر کم رہا پھر بھی اس نے میرا ساتھ نہ چھوڑا۔ اے وہ کہ مجھے گناہوں پر دیکھا پھر بھی مجھے ذلیل نہیں کیا۔ اے ایسے احسان والے جس کا احسان کبھی ختم نہ ہو، اور اے ایسے نعمتوں والے کہ جس کی نعمتیں کبھی شمار نہ ہو سکیں۔ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما۔ میں تیرے ہی زور پر بھڑ جاتا ہوں دشمنوں اور زور آوروں کے مقابلے میں۔ یا اللہ میرے دین پر مددگار دنیا کو بنا دے، میری آخرت پر مددگار تقوی کو کر دے، اور میرا تو ہی محافظ ہے میری ان چیزوں کا جو آنکھوں سے دور ہیں، اور ان چیزوں میں جو میری پیش نظر ہیں۔ تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، اے وہ کہ نہ اسے گناہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور نہ اس کے ہاں مغفرت کی کوئی کمی ہے۔ مجھے وہ چیز دے جو تیرے ہاں کمی نہیں کرتی، معاف کر دے مجھے وہ چیز کہ تجھے نقصان نہیں پہنچاتی۔ بے شک تو ہی بڑا دینے والا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں تجھ سے فوری
کشائش کی اور صبر جمیل کی، رزق وسیع کی اور جملہ بلاؤں سے امن کی، اور میں مانگتا ہوں تجھ سے پورا چین، اور میں مانگتا ہوں تجھ سے اس چین کا دوام، اور میں مانگتا ہوں تجھ سے اس چین پر توفیق شکر، اور مانگتا ہوں تجھ سے مخلوق کی طرف سے بے احتیاجی، اور نہ کوئی بچاؤ ہے گناہوں سے، نہ کوئی قوت ہے طاعت کی بجز اللہ بزرگ و برتر کے ذریعے کے۔ یا اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر یا اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر کر دے، اور میرے ظاہر کو صالح بنا دے۔ یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ان اچھی چیزوں کی جو تو لوگوں کو دیتا ہے، مال ہو یا بیوی بچے، میں نہ گمراہ ہوں نہ گمراہ کرنے والا ہوں۔ یا اللہ ہمیں منتخب بندوں میں سے کر لے جن کے چہرے اور آزار روشن ہوگے اور جو مقبول مہمان ہوگے۔ یا اللہ میں تجھ سے ایسا نفس مانگتا ہوں جو تجھ پر اطمینان رکھے اور تیرے ملنے کا یقین رکھے، تیری مشیت پر راضی رہے اور تیرے عطیے پر قناعت کرے۔ یا اللہ ہم تیرے ہی لیے ہے ایسی حمد کہ تیری ہمیشگی کے ساتھ وہ بھی ہمیشہ رہے، اور تیرے ہی لیے ہے حمد ایسی حمد کہ تیرے دوام کے ساتھ وہ بھی دائم رہے، اور تیرے ہی لیے ہے حمد ایسی حمد کہ اس کے قائل کا مقصود تمام تر تیری ہی خوشنودی ہے، اور تیرے ہی لیے حمد ہے ایسی حمد جو کہ ہر پلک جھپکانے اور ہر سانس لینے کے ساتھ ہو۔ یا اللہ میرے دل کو اپنے دین کی طرف متوجہ کر دے، ہماری حفاظت ادھر ادھر سے رکھ اپنی رحمت کے ساتھ۔ یا اللہ مجھے ثابت قدم رکھ، کہیں ڈگ نہ جاؤں، اور مجھے ہدایت پر رکھ، کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ یا اللہ تو جس طرح حائل ہے مجھ میں اور میرے دل میں، تو حائل رہ مجھ میں اور شیطان میں اور اس کام میں۔ یا اللہ ہمیں اپنا فضل نصیب کر اور ہمیں اپنے رزق سے محروم نہ رکھ، اور جو رزق تو نے ہمیں دیا ہے اس میں برکت دے اور ہمارے دلوں کو غنی کر دے، اور جو کچھ تیرے پاس ہے اس کی طرف ہمیں رغبت دے دے۔ یا اللہ مجھے ان میں کر دے جنہوں نے تجھ پر توکل کیا، پس تو ان کے لیے کافی ہو گیا، اور انہوں نے تجھ سے ہدایت چاہی سو تو نے انہیں ہدایت دے دی، اور انہوں نے تجھ سے مدد چاہی سو تو نے انہیں مدد دے دی۔ یا اللہ میرے دل کے وسوسوں کو اپنی خشیت اور اپنی یاد بنا دے، میرے شوق اور ہمت کی چیز کو وہی کر دے جسے تو اچھا سمجھتا اور پسند کرتا ہو۔ یا اللہ تو میرا امتحان نرمی یا سختی جس چیز سے بھی تو کرے تو مجھے طریق حق اور شریعت اسلام پر جمائے رکھنا۔ یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں جملہ اشیاء میں نعمت کے پورا ہونے کی اور ان پر تیرے شکر کی توفیق پانے کی۔ یا اللہ یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور بعد خوش ہو جانے کے میرے لیے انتخاب کر دے تمام ایسی چیزوں میں جن میں انتخاب ہوتا ہے، اور انتخاب بھی سب ہی آسان کاموں کا نہ کہ دشوار کاموں کا، اے کریم۔ یا اللہ صبح کے نکالنے والے اور رات کو آرام کا وقت بنانے والے، سورج اور چاند کو وقت کا مقیاس بنانے والے، مجھے اپنی راہ میں جہاد کی قوت دے۔ یا اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے تیری ابتلا میں اور تیری مخلوق کے ساتھ تیرے برتاؤ میں، اور تیری ہی حمد ہے تیری ابتلا میں اور ہمارے گھر والوں کے ساتھ تیرے برتاؤ میں، اور تیری ہی حمد ہے تیرے ابتلا میں اور خاص ہماری جانوں کے ساتھ تیرے برتاؤ میں، اور تیرے ہی لیے حمد ہے اس پر کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور تیرے ہی لیے حمد ہے اس پر کہ تو نے ہمیں عزت دی، اور تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے ہماری پردہ پوشی کی، اور تیرے ہی لیے حمد ہے قرآن پر، تیرے ہی لیے حمد ہے اہل و مال پر، تیرے ہی لیے حمد ہے درگزر کرنے پر، تیرے ہی لیے حمد ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے ہی لیے حمد ہے جب کہ تو خوش ہو جائے۔ اے وہ کہ جس ذات سے ڈرنا چاہیے، اے وہ کہ تو ہی مغفرت کر سکتا ہے۔ یا اللہ مجھے اس چیز کی توفیق دے جسے تو اچھا سمجھے، خواہ وہ قول ہو یا عمل یا فعل یا نیت یا طریق، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں مکار دوست سے، جس کی آنکھیں تو مجھے دیکھتی ہوں اور اس کا قلب مجھے چرے لیتا ہو۔ اگر وہ بھلائی دیکھے تو اسے دبا دے، اگر برائی دیکھے تو اس کا چرچا کرے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شدت فقر سے اور شدت محتاجی سے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ابلیس سے اور اس کے لشکر سے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں عورتوں کے فتنوں سے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں
اس سے کہ تو قیامت کے دن مجھ سے منہ پھیر لے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس عمل سے جو مجھے رسوا کرے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر ایسے ساتھی سے جو مجھے تکلیف دے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں ہر ایسے منصوبے سے جو مجھے غافل کر دے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے فقر سے جو مجھے ہول میں ڈال دے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں ہر ایسی دولت سے جو میرا دماغ چلا دے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں فقر کی موت سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں غم کی موت سے۔ آمین۔